مجھے پیار ہوا کہ اگلی قسط آ گئی تو ریویو بھی آ گیا. تو ہانیہ نے ماہر کا کردار جو ادا کر رہی ہیں انہوں نے بہت اچھا اس کو کیپچر کیا, اپنی ایکٹنگ کو اور دکھایا. ماہر کے والد کا جو کردار ادا کر رہے ہیں, میرا خیال ان کی ایکٹنگ کی بھی تعریف نہ کی جائے تو وہ بھی مناسب نہ ہوگا. جس طرح انہوں نے ایک لقوہ جس طرح ان کو ہوا دکھایا گیا ہے, ویل چیئر پہ ہیں تو منہ ٹیڑھا کر کے بولنا اور اس طرح بولنا. سب سے اچھی بات کہ ڈائریکٹر صاحب کو جہاں فل مارکس اور رائٹر کو کہ ایک ساتھ کا کردار تھا اس ڈرامے میں جو بیلنسنگ ایکٹ بٹوین امنگ ڈفرنٹ ریلیشنز شو کرتا تھا, ماں کو, بہن کو, سسرال کو, سب کو. ڈرامے کی جان جو تھی وہ ماہر اور سعد کی جیل کی ملاقات تھی. وہ 2 سے 3 منٹ کا جو سین تھا, اسپیشلی جب وہ کھلتا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, تو بیوٹیفل ایکسپریشن بوتھ آف دیم گیو, اور اپنی اپنی تکلیف کو چھپا کے دوسرے کا احساس کرنا, اینڈ دیٹ بانڈیج وچ از گروئنگ بٹوین دیم, دیٹ واز بیوٹیفل. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ مجھے پیار ہوا کہ اگلی قسط آ گئی تو ریویو بھی آ گیا. ڈرامہ جو ہے کچھ تیزی سے چلنا شروع ہوا ہے, ڈرامے میں جان پڑنی شروع ہوئی ہے. اس ڈرامے میں اس قسط میں ہمیں ماہر کی اچھی ایکٹنگ نظر آئی, اور یہ بھی پتہ چلا کہ ساتھ جو وہاد جو ہیں وہ اس وقت دا موسٹ رومانٹک ہیرو چل رہے ہیں اس سال کے, تو اگر وہ اسکرین پہ نہ بھی ہوں تو اسکرین سنبھالی جا سکتی ہے. تو ہانیہ نے ماہر کا کردار جو ادا کر رہی ہیں انہوں نے بہت اچھا اس کو کیپچر کیا, اپنی ایکٹنگ کو اور دکھایا. یہ کس اگر یہ کہا جائے کہ ساری فیمیل ایکٹرز نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائی تو غلط نہ ہوگا, مگر اختلاف مجھے کس سے ہے؟ اختلاف مجھے وہی پرپیچول پروپوگیٹڈ ٹاکسک لو سے ہے. اختلاف مجھے خواتین کو, لڑکیوں کو کچھ نہ کرنے والی, ہر دفعہ یہ دکھانا وہ کچھ کر نہیں سکتی, ان کی ڈس امپاورڈ ان کو دکھانا اس سے ہے. تو اس اختلاف کی جب بات کریں گے تو ماہر کی اماں کا کردار جو وہ بہت اچھا ادا کر رہی ہیں, اس لیے اچھا ادا کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو ایک ڈرامہ دیکھتے ہوئے ایک کردار کی باتوں سے چڑ ہونے لگ جائے تو دیٹ مینس کہ اس ایکٹر نے اس کردار کو اپنے اندر سمو لیا ہے. تو وہی کردار یہ بھی ادا کر رہی ہیں, مگر کتنا اب ہم اس کو رب کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. کہ جب اکبری اصغری, آپ کو یاد ہے میں نے ان کا نام ہی اصغری رکھا تھا, تو جب ان کا اپنی جٹھانی کے ساتھ تو میں ہو گئی, اور اب جٹھانی جو ہے وہ ریگریسو مائنڈ سیٹ اور تمہاری بیٹی کی وجہ سے, منوس کی وجہ سے یہ ہوا, میرے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے, تو یہاں پر ان کو آٹومیٹکلی اپنے بیٹی کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. مگر پھر بھی وہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ الجھتی نظر آئیں. تو ان کا وہ جو بار بار کہنا ہے نا کہ تم میری بات نہیں سنتی, میں ہی بہت غلط ہوں, تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے مجھے تھوڑا اختلاف رہا. کہ مائیں جو بھی ہوں باہر کے لیے جو مرضی کریں, مگر اندر جب اپنی بیٹی سے بات کرتی ہیں تو بڑی قریب ہوتی ہیں, اور اتنا سخت, اور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بغض فلاں میں وہ اپنی بیٹی رگڑ دیں. تو بغض فلاں میں جو بیٹی رگڑنے والا کام ہے نا, مچ کے یہ ہوتا ہے, اور یہ انٹرنلائز مسوجنی کا انڈیکیٹر ہے, اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے. تو وہ تھوڑا سا کم دکھاتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال وہ اپنا کردار اچھا ادا کر رہی ہیں, اور وہاں سے وہ بیٹی کے ساتھ جھگڑتی ہیں, پھر میاں کے ساتھ بھی چڑ کرتی ہیں. تو ماہر کے والد کا جو کردار ادا کر رہے ہیں, میرا خیال ان کی ایکٹنگ کی بھی تعریف نہ کی جائے تو وہ بھی مناسب نہ ہوگا. جس طرح انہوں نے ایک لقوہ جس طرح ان کو ہوا دکھایا گیا ہے, ویل چیئر پہ ہیں تو منہ ٹیڑھا کر کے بولنا, اور اس طرح بولنا کہ جب آپ اسکرین پہ ہوں تو وہ منہ ٹیڑھا بھی نظر آئے اور آپ کے الفاظ بھی صحیح سمجھ آئیں. دیٹ ٹیکس لاٹ آف گریٹ, سو آئی تھنک فل اپریسیشن فار ہم. وہاں جو ڈائلاگ ماہر کے ماں باپ کے درمیان دکھائے گئے وہ بہت خوبصورت تھے. کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا باپ سپر مین ہوتا ہے, اور ان کا سپر مین ماہر کا اگر ویل چیئر پہ ہے تو تمہیں کس طرح سپر مین بننا ہوگا, دنیا چاہے جو بھی کہے تم اس کے پیچھے کھڑے ہو, یہ ہمیں کرنا چاہیے. بہت اچھا میسیجز تھا. اور یہ بھی کہ جب وہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں, مجھے تکلیف تو ہوتی ہے, جو اگین بالکل صحیح بات ہے, ہر ماں اپنے بچوں کی تکلیف کے اوپر بہت دکھی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پوری رات رہو مگر صبح اس کے پیچھے کھڑے ہو, اینڈ شی اگریز. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نائس ٹوسٹ ان دا پلے. لیٹس سی کہ یہ اگلی قسطوں میں کیسے پین آؤٹ کرتے ہیں, اور کیسے ماہر کی ماں اس ایڈوائس کو جو انہوں نے اپنے میاں کے ساتھ اگری کی لے کر چلتی ہیں, وہ دیکھنے والا ہے. ماہر ہمیں جو ہے اس پوری قسط میں
ماہر کی ایکٹنگ اور ماہر نظر آئی. ایک تو ایکسپریشنز کی ورائٹی بھی انہوں نے ہمیں کافی دی, چاہے وہ ماں کو سمجھانے کا ہو, نیلو کے ساتھ بات کرنے کا ہو, باپ کے ساتھ ہو, سعد کے ساتھ ہو, پولیس والے کے ساتھ ہو, یا عریب کو ذلیل ہی کرنا ہو. تو یہ چاروں فرق تھے, اور اس فرق میں انہوں نے اپنے ایموشنز کو وہ ظاہر کر پائیں اور دکھا پائیں بہت اچھے طریقے سے. آئی تھنک اس کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے اچھی بات کہ ڈائریکٹر صاحب کو جہاں فل مارکس اور رائٹر کو, کہ ایک سعد کا کردار تھا اس ڈرامے میں جو بیلنسنگ ایکٹ بٹوین امنگ ڈفرینٹ ریلیشنز شو کرتا تھا. ماں کو, بہن کو, سسرال کو, سب کو اپنی بیوی کے پیچھے وہ ڈھال کھڑا تھا. اب کس طرح وہی ڈھال ماہر آگے آ گئی ہے اور وہ سعد کی ڈھال بن کے وہی کام کر رہی ہے, یہ بہت خوبصورت تھا. آئی تھنک فل مارکس تھے جب ماہر وہ ڈائری پڑھ رہی ہوتی ہے سعد کی, اور اس کے پیار کی پوری سٹوری وہ دیکھتی ہے, اور کہ ہاؤ کم شی ڈنٹ نو. بہت اچھا تھا, اس کے ایکسپریشن بہت اچھے تھے. وہاں ڈائریکٹر صاحب کو پورے نمبر ہیں. وہاں پر انہوں نے جو ایڈٹ کیا ہر چیز کے ساتھ ایک پچھلے واقعے کو, فلیش بیک کو, وہ بہت خوبصورت تھا. مگر آئی تھنک ڈرامے کی جان جو تھی وہ ماہر اور سعد کی جیل کی ملاقات تھی. وہ 2 سے 3 منٹ کا جو سین تھا, اسپیشلی جب وہ کھلتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, دا بیوٹیفل ایکسپریشن بوتھ آف دیم گیو, اور اپنی اپنی تکلیف کو چھپا کے دوسرے کا احساس کرنا, اینڈ دیٹ بانڈیج وچ از گروئنگ بٹوین دیم, دیٹ واز بیوٹیفل. بہت بہت اچھی ایکٹنگ آئی مسٹ سے. اور کیا اچھی ایکٹنگ تھی نیلو کی ایکٹنگ. نیلو ہیز لرنڈ ہر لیسن, سو شی کنٹینیوز ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ ماہر اور اس کی سپورٹ میں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چلیں غلطی سے ہی سیکھا, مگر ہم نے دکھایا کہ غلطی سے جب سیکھا تو اس کو گرج کی صورت میں نہیں پالا. وہ اب ماہر کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اپنی ماں کے اگینسٹ بھی جا کر جو وہ کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اس کی تکلیف کو اپریشیٹ کر رہی ہے. سو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب وہ ڈائری پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس میں کہانی سنو تحت اللفظ میں سعد وہاج کی آواز میں جو بیک گراؤنڈ میں سنایا جاتا ہے, اس میں مجھے تھوڑا سا وہ تھا کہ اس میں تھوڑا سا درد اور ایموشن اور ہونا چاہیے تھا. وہ مجھے ہلکا سا بلانڈ لگا, مگر شاید وہ سعد کی پوئٹک ریلیشن شپ ود پوئٹری شاید کچھ کمزور ہو. فہا جو ہے, فہا اور عریب 2 ولن اور ویمپ ہیں, اور فہا کو لگ رہا ہے کہ عریب صاحب جو ہے وہ ان کے لو کا شکار ہو گئے ہیں, اور جو ٹاکسک لو کی مثال فہا ہے اس وقت, وہ پیوکنگ ہے آئی مسٹ سے. اور اس لیے بھی پیوکنگ ہے کہ شی از ناٹ این آرڈنری گرل. وہ ایک پریولیج کلاس سے ہے, وہ ایک انٹائٹلڈ خاتون ہے, اور پھر بھی اتنا وہ عریب کے ٹاکسک لو میں پڑی ہوئی کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ عریب صرف اس کو ابیوز کر رہا ہے. حالانکہ اس کی ماں کو, ایک فہا کی ماں کو ریئلائز ہوا پہلی دفعہ کہ عورت کی عزت کتنی کانچ کی ہوتی ہے. اپنی بیٹی پہ آئی تو پتہ چلا آپ کو کہ عورت کی عزت کانچ ہوتی ہے, اور اس پہ باتیں کرتے ہیں اور بدگمانی آ جاتی ہے. کسی اور کی بیٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہو تو کچھ نہیں. یہ ہمارے معاشرے کی وہ ہپوکریسی ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب اپنے پہ پڑتی ہے نا تو ہمیں رائٹس نظر آتے ہیں, ہمیں رائٹ اینڈ رانگ نظر آتا ہے, ہمیں منافقت نظر آتی ہے, ہمیں غلط صحیح نظر آتا ہے. کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہوتے سانو کی آ جاتا ہے. اور یہاں پر بھی یہی تھا. اور وہاں پر عریب کی ماں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہاؤ کم تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, تم کچھ نہیں کر رہے. اور پین کی کرے, بندہ اندر کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ سارا کچھ زیادتی کر رہے ہیں, پھر وہی پریولیج کلاس کی انٹائٹلمنٹ آپ پرسو کریں, اور اس میں پھر ایک ان نیسیسری سا فون کال وہ بھی کر لیتی ہے کہ وہ باہر نہ نکلے اور اس کو اتنا ماریں, اس کو فلانا ہو جائے. کسٹوڈیل ٹارچر, اگین میں بار بار ساتھ میں آپ کو حقیقتیں بھی اور فیکٹس بھی بتاتی ہوں. کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے, پاکستان نے کنونشن اگینسٹ ٹارچر سائن کیا ہوا ہے. کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے یہ قابل دست اندازی جرم ہے اگر پولیس والا بھی کرے تو, کیونکہ میڈیکل ہوتا ہے, چاہے وہ بخشی خانے میں ہو. مگر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا, ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی کانوٹیشن میں یہ بہت زیادہ ان کویسچن بھی رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اس طرح مس یوز کرنا, دکھائے جانا آسان ہے کہ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ کوئی بھی اس کی جیب میں پیسہ ڈال دے,
تو اس کو ہر چیز بھول جاتی ہے، اس کو قانون بھی بھول جاتا ہے، اسے ڈیوٹی بھی بھول جاتی ہے، اسے اوتھ بھی بھول جاتا ہے، اور وہ جو دل کا کرتا رہے گا. مگر پھر چھوٹی سی چنی سی پولیس کی کائنڈنس بھی دکھائی کہ جب وہ کہتی ہے کہ مجھے ملنے دیں، آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ کیا کرتے. تو وہ وہاں پر اس کو ملنے دیتا ہے. اریب یا ایز اے کیریکٹر جس طرح ڈیولپ کیا ہے تو وہ اس کیریکٹر میں بہت جان ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ ہیرو سے ویپ میں کنورٹ ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ، مگر وہی سگریٹ پیتا، وہی ہا 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 کرتا. اس کی ایکٹنگ میں مجھے ڈیپتھ نظر نہیں آ رہی. لائک وہ اتنی شیلو ہے کہ جب وہ فہا کا بھی الو کاٹ رہا ہے اور کہ ہاں مجھے تمہارے پیار کا بھی احساس ہو رہا ہے، اور ہاں شادی کی شاپنگ کرتے بھی رہو، تو میں نا وہ دیکھتے ہوئے کہی تھی میں غریب دے لارے تے منگے بھی رہ گئے کوارے، تو وہ والا وہ سین تھا. تو ایک اتنی ایکسپوز پڑھی لکھی لڑکی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہاؤ شی از بینگ یوزڈ، دیٹس لائک اے ڈر سچویشن. سو بٹ اوور آل ڈرامہ انٹرسٹنگ سے بڑھ رہا ہے. اگلے ٹیزر ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ شاید سعد واپس آ گئے ہیں اور پھر دوبارہ ان کا آمنا سامنا ماہر اریب اور ماہر اریب سعد ہوگا. سو لیٹ سی ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، بٹ ڈرامہ از ڈوئنگ گڈ. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.